ذہنی و جسمانی صحت کا راز کیا ہے اور صحت مند عادتیں کیا کیا ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کہ مینٹل ہیلتھ کو اور اسٹریس وغیرہ کو ہم سنت کے مطابق کیسے مینج کر سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، آپ سن رہے ہیں تو سن کر کے جائیے، کچھ لے کر کے جائیے، کچھ سیکھ کر کے جائیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں ذہنی جسمانی طور پر صحت مند رہنا ہے، اسٹریس کو اپنے ختم کرنا ہے، تو اس کا پہلا طریقہ کیا جانتے ہیں؟ اعتدال میں آپ کھائیے، اعتدال میں پیجیے۔ اعتدال میں کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنن ترمذی کی 2380۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمنا صلبہ، کہ آدمی پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا ہے، چند لقمے اس کے لیے کافی ہوتے ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، ہے نا، اس کی کمر سیدھی رہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور 1/3 پانی کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور 1/3 جو ہے سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ پلیٹ میں ہم کھانا اتنا زیادہ اتار لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، جتنا کھانے کی ہماری اپنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھر گیا، بھائی ایمان نہیں بھرا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، کھانا آپ کے سامنے آیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اب اس نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ زیادہ کھا لو گے آپ، ظاہر سی بات ہے ذہنی طور پر آپ جو ہے یعنی سستی کے شکار ہو جاؤ گے، جسمانی طور پر سست ہو جاؤ گے، اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنا اور سونے کا دل کہے گا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ہے نا، بہت زیادہ، اور کھانوں سے انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کہیں نہ کہیں یعنی اس طرح سے سست ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ کھانا یہ کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اعتدال برتنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ اس پر یاد آ رہا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ کھانے کے بڑے عادی تھے، اور اتنی عادت تھی ان کو نا کہ ایک پروگرام میں آئے، وہ پروگرام کا مطلب اجتماع تھا، اور عام طور پر اجتماعات میں کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو مقصد تو ہمارا دین سننا ہونا چاہیے، دین سمجھنا ہونا چاہیے، اور کوئی تیسری چیز یا دوسری چیز ہمارا مقصد نہ ہو۔ بہرحال جب وہ آئے تو کھانا اچھا خاصا ماشاءاللہ بیٹھ کر کے کھایا۔ ایک ٹرپ جو تھی وہ ختم ہو گئی، دوسرے لوگ آ کر کے بیٹھے، تب تک یہ جناب کھاتے جا رہے ہیں۔ تو کسی بھائی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ جو ہے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی نے جواب دیا کہ بھائی کیا کروں، پیٹ نہیں بھرا اس لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور کافی دور سے آیا ہوں نا، اور کچھ کرایہ وغیرہ بھی خرچ ہوا ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ وہ پیسہ تو وصول لوں۔ مطلب اتنے تھرڈ کلاس کی سوچ ہے لوگوں کی۔ ہاں، آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بس جہنم کو ہم بھرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہماری صحت بنے گی یا بگڑے گی۔ ایسے ایسے لوگ جیتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو بھائیو، ہمیں دنیا میں کھانا ہے جینے کے لیے، نہ کہ جینا ہے کھانے کے لیے۔ ہمارا مقصد کھانا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہو کہ وہ چند لقمے ہم کھا لیں جس سے ہماری کمر سیدھی رہے، ہم اپنا کام کر سکیں، تندرست رہ سکیں، صحت مند رہ سکیں، بیماریوں سے بچ سکیں۔ اچھا، دوسرا کام کیا ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر، یہ بات یاد رکھیں کہ جب میں یہ بات ذکر کروں گا کہ صحت مند رہنے کے لیے، تو اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں شامل ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے نا، حلال اور پاکیزہ چیزیں آپ کھائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ دو باتیں اللہ نے کہیں، ایک جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، دوسری چیز جو ہم کھا رہے ہیں وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، فریش ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہمیں وہ چیز حلال مل گئی، ٹھیک ہے، اب یہ پرواہ نہیں ہے جناب کہ یہ چیز فریش ہے، طیب ہے کہ نہیں ہے، پاکیزہ ہے کہ نہیں۔ آج آپ خود دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں، مارکیٹ میں ملنے والی بہت ساری ایسی ملاوٹ والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے وہ حلال ہیں، آپ کھا رہے ہو، لیکن کیا وہ طیب ہے؟ کیا وہ اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے؟ کیا وہ مفید ہو سکتا ہے؟ اس بات کی بھی تو پرواہ ہمیں کرنی ہے، اس کی بھی تو خبر رکھنی ہے۔ حلال کھاؤ گے، آپ کی عبادت پر، بندگی پر فرق پڑے گا کہ آپ اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر پاؤ گے، کیونکہ حلال آپ کھاؤ گے، حلال حرام سے بچو گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد بھی تو شامل حال ہوگی نا عبادت کرنے کے لیے۔ اور جب حرام ہی کھاتے رہے گا انسان، تو ذہنی اور جسمانی طور پر اگرچہ وہ صحت مند رہے، لیکن روحانی طور پر وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔
تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، ایسی چیزیں جو مشکوک ہوں یا حرام ذرائع سے آئی ہوئی ہوں اس سے پرہیز کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، کہیں دور لمبا سفر ہے، کار میں جا رہے ہیں، اب ہمیں کیا دکھتا ہے، کہیں کوئی ڈھابا نظر آ گیا، کچھ کھانا پینا ہے، ہم چلے گئے، ہم نے یہاں تک نہیں دیکھا، نہ سوچا، نہ غور کیا کہ یہاں ملنے والے جو کھانے ہیں، ہے نا، جو بھی ملنے والے نان ویج ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی چیزیں یہاں مل رہی ہیں، ہاں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ہاں جھٹکے والی ہے یا کیا ہے معاملہ آخر، اس بات کی پرواہ نہیں ہمارے یہاں۔ بس فاسٹ فوڈ کی دکان دکھ گئی، ہاں ماشاءاللہ بھائی یعنی فرائی والا رائس ہے، ماشاءاللہ بڑا ٹیسٹ ہے کھانے کا، چلو یہاں کھا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ زومیٹو پہ بڑا خوبصورت سا امیج لگا کر کے دے دیا، ٹھیک ہے، سویگی پہ بہت خوبصورت سی امیج دکھ گئی، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سالن دکھ رہا ہے، ہم نے بیٹھے بیٹھے گھر سے آرڈر کر لیا، لیکن کیا ہم نے سوچا آرڈر کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے گھر تک جو لا کر کے دے کے جائے گا، کس جو ہے ہوٹل سے لے کر کے آ رہا ہے، وہ حلال بھی ہے یا نہیں، صاف ستھرا بھی ہے یا نہیں، سب سے اہم تو حلال ہے یا نہیں، پاکیزہ ہے یا نہیں، طیب ہے کہ نہیں، اس کی پرواہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، اگر آپ کو ذہنی جسمانی طور پر صحت مند رہنا ہے، اسٹریس وغیرہ سے بھی بچنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بھی آداب بتائے۔ آداب کیا بتائے کہ بیٹھ کر کے پانی پیجئے، 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5631 کہا اذا شرب احدکم فلیتنفس فی الشراب 3، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو 3 سانس میں پیے، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو 3 سانس میں پیے، ٹھیک ہے۔ اور پانی پیتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی ہم جلدی جلدی نہ پئیں، کھڑے ہو کر کے نہ پئیں، بلکہ آرام سے بیٹھ کر کے پئیں، تاکہ ہمارا جو معدہ ہے نا، ہاضمہ ہے، وہ صحت مند رہے۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو، ہم ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں۔ پرہیز کب ہم کرتے ہیں نا، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماریاں لے کر کے، بھائی یہ تکلیف ہے، اس کا علاج کروانا ہے۔ اب جب ڈاکٹر ہمیں ڈانٹتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، ڈنڈے مارنے کا مطلب سختی کرتا ہے کہ میں علاج نہیں کروں گا اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے، پرہیز نہیں کرو گے، ٹائم سے دوا نہیں لو گے، تب ہم اس کی بات سننے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمیں اس کی پرواہ بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی پرواہ ہمیں کرنی ہے اگر ذہنی جسمانی طور پر آپ کو فٹ رہنا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے، صحت مند رہنے کے لیے، ہاں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے سنت طریقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تیزی سے چلتے تھے، کان اذا مشى تکفوا کانما ينحط من صبب، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے تھے اور ایسے تیزی سے چل رہے ہوتے تھے جیسے ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ شمائل ترمذی کے 115 پہ یہ حدیث جو ہے آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 20 منٹ 30 منٹ جو ہے ڈیلی آپ واک کریں، آپ جو ہے رننگ کریں، ٹھیک ہے، اس سے آپ جو ہے جسمانی طور پر فٹ رہیں گے، فزیکلی آپ جو ہے اپنے آپ کو فٹ پائیں گے، ایکٹیو رہیں گے، پورا دن آپ کا اچھا جائے گا کہ چلو الحمدللہ۔ آپ دوڑ کر کے تو دیکھو، آپ جسمانی طور پر ورزش کر کے تو دیکھو، آپ دیکھو ایک ہفتے میں کیسے چینجز اور بدلاؤ آتے ہیں، اور کتنی ساری گندگیاں آپ کے اندر سے باہر نکل جائیں گی، چہرے پہ نکھار آ جائے گا، ہاں چہرہ خوبصورت دکھنے لگے گا، جسمانی طور پر اپنے آپ کو صحت مند اور فٹ آپ پاؤ گے۔ یہ ورزش اور جسمانی طور پر جو ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیا کریں، 5ویں چیز، فٹ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے دوڑ اور کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے نا، اللہ کی دیکھیے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، بعض اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈانس وغیرہ کا جو ہے ڈانس وغیرہ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہت سارے غیر شرعی جو ہے کھیل کود کروائے جاتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے، اس میں اپنے بچوں کو جانے نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر جائز کھیل ہے، دوڑ والا کھیل ہے، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسابقہ کرتے تھے، دوڑتے تھے۔ آپ دیکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2578، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سابقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبقتہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور میں جیت گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت اما عائشہ مومنوں کی ماں، اس وقت وہ جسمانی طور پر ہلکی پھلکی تھی، بہت زیادہ موٹی نہیں تھی، تو دوڑ لگائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد ایک اور بار انہوں نے دوڑ لگایا تھا، لیکن اس وقت موٹی تھی، صحت مند ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے مسکرایا اور کہا کہ عائشہ یہ اس دوڑ کا
بتلا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کھیلنے لگے, ہاں, یا پھر باہر کہیں نکل جائے اس طریقے سے, لوگ کہیں گے تو جورو کا غلام بن گیا ہے, یہ بیوی کا غلام بن گیا ہے. ہاں, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ پانچویں چیز ہے. تو آپ کیا کریں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے, آپ کم از کم اگر روزانہ نہیں دوڑ سکتے ہیں 2 دن میں ایک بار آپ دوڑیں, سائیکلنگ کریں یا کوئی صحت مند کھیل کھیلیں جس سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں.